السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج جب میں پروگرام کا آغاز کرنے لگی تو میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا جاندار یا کوئی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہو جس کے اوپر میں بات کر سکوں. تو بہت کچھ کھنگالنے کے بعد بھی مجھے وہی جو روٹین کے ٹاپکس ہیں آج بھی وہی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ دو چیزیں جو ہیں، یا بلکہ اگر تین چیزیں کہہ دی جائیں کہ وہ پیرالل چل رہی ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا. جس میں ایک ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکے میں پس رہی ہے. حکومتی جو ایفرٹس ہیں ان کے بارے میں عوام کے دلوں میں بھی کافی سوال ہیں، اور حکومت خود بھی اس حوالے سے جو ہے اقدامات کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کووڈ کی اگین ایک جو سیکنڈ ویو ہے وہ پاکستان میں بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. نمبر آف کیسز انکریز ہو رہے ہیں، نمبر آف ڈیتھس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جناب ساتھ میں بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حوالے سے، اپوزیشن کے بیانیے کے حوالے سے کس طریقے سے ریاستی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اپنے بینیفٹس کو گین کرنے کے لیے. ان سارے موضوعات کے دو یہ موضوعات تھوڑے سے پرانے بھی آپ کو لگیں گے، بٹ اٹس ریئلی انفارچونیٹ فار می ایز ویل کہ میرے پاس کوئی اس کے علاوہ اس وقت ملک میں ایسی بات کرنے کے لیے کوئی اتنا اہم اور ٹاپکس ہے نہیں. سو میں نے آج کے پروگرام کے لیے اگین انہیں چوز کیا. حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فارملی ویلکم کرتے ہیں حمزہ کو. السلام علیکم حمزہ، کیا حال ہے، کیسے آپ؟ حمزہ، میں پروگرام آپ سن رہے تھے کہ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے میرے بیچ میں بھی یہ بات چل رہی تھی. کیا کریں، اس وقت ملک میں دو تین چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، جن میں اگر ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جائیں تو ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک چیز دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دونوں ایک ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. کووڈ اگین سر اٹھا رہا ہے بہت زیادہ. سیکنڈ ویو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں تو ہے ہی، پاکستان بھی ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، آغاز لیتے ہیں. ہم سب سے پہلے سیاسی ٹاپک کو ہی اگر لے کے چلیں تو لاسٹ سیشن میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اگر ہم اس سے بھی پہلے دیکھیں تو یہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ریکال کر لیں آپ. میاں صاحب بھی ریاستی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے رہے، بہت تنقید کا نشانہ بنا. اس کے بعد ایک ایسی اسٹیٹمنٹ کا آ جانا جو کہ کھلم کھلا آپ کو نہیں لگتا بغاوت ہے. پھر کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی اور ہم نے بھی کچھ فیل کیا. میرا کوشچن آپ کی طرف یہ ہے کہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ ود ان پاکستان مسلم لیگ نون اس بیان کے اوپر کوئی بغاوت ابھر رہی ہے، کوئی رفٹ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا، سب سے پہلے تو شکریہ سائمہ، یہ آپ کا قصور نہیں ہے نہ میرا قصور ہے کہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم چوز کرتے ہیں تو وہ کون سے کریں. یہ قصور عوام کا ہے کیونکہ وہ اسی طرح کے مسالے دار چیزیں جو ہیں نا وہ پسند کرتے ہیں، اور میڈیا جو ہے اس نے بھی یہ عادت ڈال دی ہے کہ افراتفری، کیاس اور شور شرابے والی خبریں جو ہیں وہ زیادہ پیش کی اور جاتی اگر ہیں. سیاسی تڑکا نہیں ہوگا تو پھر وہ پروگرام ہٹ نہیں ہوگا، ریٹنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، عوام بھی جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں. چاہے وہ آپ بارڈر کی بات کریں تو وہ پالیٹکس پہ ختم ہوگی، مہنگائی کی بات کریں پالیٹکس پہ ختم ہوگی. تو یہ مزاج اس قوم کا ایسا ہو گیا، ان کو یہ ٹیسٹ ان کا ڈیولپ ہو گیا، اس لیے یہ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں. میڈیا نے بھی ڈیولپ کر میڈیا نے، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیا نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا نا بہت زیادہ. جو میڈیا کا کردار تھا کہ معاشرے کو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے، وہ ختم ہو گیا. انفرٹینمنٹ ختم ہو گئی، اگر ہے بھی ہے تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بہرحال میں اسی میں ایڈ آن کر دوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ اگر کل ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہوئی جسے انفارچونیٹلی ہم اتنا نہیں اٹھاتے کہ یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے پرائم منسٹر کی ایک میٹنگ ہیلڈ ہوئی، اس کے اوپر پروگرام کے بیچ میں ہی بات کرتے ہیں. جی چلیں کنٹینیو کریں. اچھا، یہ جو معاملہ ہوا نا، آپ نے نام تو نہیں لیا، یاس صادق صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواجہ سعد رفیق نے کچھ بیان دیے، اور اس سے پہلے میاں صاحب جو ہیں وہ ورچوئل اپنے جو خطاب ہیں ان کے درمیان میں باتوں باتوں میں یہ بات کرتے رہے. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو وہ ایک ایسے لیول کو جا کے ٹچ کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو. اس وقت ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف بولنا عوام کی نظر میں یہ ڈالنے کی اور ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش ہے کہ ہم بڑے نظریاتی ہیں. اس میں کسی ایک خاص پارٹی کا تو نام نہیں لے رہا، لیکن ہم پرٹیکولرلی جب یہ ریسنٹ جو پارلیمنٹ کے اندر جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی آئی ہیں. مسلم لیگ نون کی دو زبردست قسم کی ہسٹریز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ زبردست قسم کے اپرچونسٹ ہیں، جس مرضی لیول پر یہ جا کے بولیں، جیسے ان کو مراد ملے گی یہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہر اس ٹرینڈ کو جا کے ٹچ کرتے ہیں جو عوام میں مقبول ہو، چاہے وہ سیلاب کے دوران میاں صاحب مٹی کے تودے لگا کر کسی کے گھر کو بنائیں، چاہے وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی تصویر بنائیں، چیک دیتے ہوئے کریں. یہ دیکھیں ٹچی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے.
ابھی عوام کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کارگل وار میں جب انڈین پائلٹ جو ہے جہاز گرایا, پائلٹ کو گرفتار کیا, اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اس وقت. اور اگر آپ نے اس وقت پریشر نہیں لیا تھا اور اپنے قومی مفاد میں انٹرنیشنل کیمپین کے ذریعے دوسرے ممالک کو اپنا اچھا تاثر دینے کے لیے اس کو ریلیز کر دیا تھا, گڈ جیسچر کے طور پہ آپ نے اس کو ریلیز کر دیا تھا, تو ابھی نندن کے اوپر اتنا بڑا کیا سیاپا ہمیں پڑنا تھا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی نندن تو ایک ڈاگ فائٹ جسے کہتے ہیں, جہازوں کی لڑائی ہوئی, ڈاگ فائٹ کہتے ہیں اسے ملٹری ٹرمینالوجی میں, وہ گرایا, ہم نے پکڑا اس کو, زخمی شخمی تھا, اس کو چائے وغیرہ پلا کے بھیج دیا. کلبھوشن کے اوپر ہماری ٹانگیں کیوں نہیں کانپ رہی, اور اس کے اوپر ہم نے سٹیٹمنٹس کیوں نہیں دی تھی. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ آن ریکارڈ ہے کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں یہ اس قدر ڈسٹرب ہو گئی تھی گورنمنٹ کہ انہوں نے ریاستی اداروں سے باقاعدہ ٹکر لے لی تھی کلبھوشن کے اوپر. صحیح. کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا رستہ نکل آئے کہ ہم اس میں انوالو نہ ہوں. اگر انہوں نے پکڑ کے رکھنا ہے, انکوائری کرنی ہے, چھوڑنا ہے, تو یہ خود ہی کریں, ہمارا نام نہ بیچ میں آئے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ثبوت ہے. ثبوت یہ ہے کہ جب بھارت تو پہلے مان ہی نہیں رہا تھا نا کہ یہ کمانڈر کلبھوشن یادیو ہے, وہ تو کہتا تھا ہمارا شہری ہے. ویسے مچھیرے ادھر پکڑے جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں, انڈیا کو کچھ نہیں ہوتا, تو ایک کلبھوشن ایسا شہری ہے کہ اس کے اوپر پورے انڈیا میں بوچھال آیا ہوا تھا. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. انڈیا لے کر گیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, عالمی عدالت انصاف میں. پاکستانی حکومت کو اس کے اوپر اپنا ایک انٹرنیشنل لائر جو ہے, وہ انٹرنیشنل لا کا ایکسپرٹ آدمی جو ہے وہ ہائر کرنا تھا. کہاں تھی میاں صاحب کی گورنمنٹ, جو کہ نہیں کیا. یہ آن ریکارڈ ہے. یہ کس نے کر کے دیا, یہ فوج نے کر کے دیا. اور یہ سر عام سب کو پتہ ہے. خاور قریشی جو ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں داغا ہے اس وقت. یہ کوشچن میرا بنتا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ کے ممبران جاتے ہیں میٹنگز کے لیے, ٹھیک ہے جی, آپ اس میٹنگ کو پہلے نہ کرتے ہیں, پھر ہاں کرتے ہیں, پھر مریم بی بی بھی اس کو مان گئیں. پہلے آپ نے سوچا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی جائے, کوئی لے دے کے بات ٹل جائے. جب معاملہ نہیں آیا تو آپ یعنی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو مانتے ہیں, کہ اس کے شہداء کو بھی مانتے ہیں, اور دوسری طرف آپ سپہ سالار کے بارے میں لفظ, آپ یہ فوج کے سپہ سالار اور سپاہی کے بیچ میں بھی جو رفٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, ایک یہ تو آپ بہت بڑے سلامتی ادارے کو ڈاج کر رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ جو آپ کی بیک ڈور ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہوئی تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ایسے ہی ہے نا. یہ ان کے سارے حربے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ میاں صاحب اینڈ کمپنی جتنی بھی ہے نا, صحیح پریشر دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ دی گئی. یہ اس کا کوئی پریشر نہیں ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ پریشر انڈر دا پریشر آ رہے ہیں. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, یہ انتہائی کوئی کچا دماغ اور بے وقوف قسم کا کوئی دماغ تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنائیں, تو اس سے عوام آپ کے ساتھ. کل پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ کیسز سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. پی ڈی ایم کو کتنا نقصان ہوگا؟ پی ڈی ایم کو نقصان ہے جی. مجھے آپ یہ بتائیں, اب تو یہ اخباروں میں چھپ چکی ہے بات کہ آصف علی زرداری صاحب نے بلاول کو یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ نے فوج کے خلاف بات نہیں کرنی, محتاط رہنا ہے, ان کو بولنے دو. اور یہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی ایک انٹلیکٹ ہے, ان کا وزڈم ہے. انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ شریف فیملی جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں. آڈیو لیک ہو گئی, فیض حسن چوہان نے سنائی تھی اسے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چورن بیچنے کے لیے ہے نہیں. ناموس رسالت کو پاکستان میں خطرہ نہیں, آئین کو پاکستان میں خطرہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. بارڈرز کے اوپر جی ڈیموکریسی کو بھی خطرہ ہے یا نہیں؟ بالکل خطرہ نہیں. فوج نے دیکھیں نا, یہ تو ایوری تھنگ از انٹیکٹ ہے. میں آپ کو اس کا ثبوت دینے لگا ہوں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسد عمر کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے کراچی میں, آرمی چیف وہاں پہ شرکت کرتے ہیں, زبیر صاحب انہیں ملتے ہیں, اور آرمی چیف نے کہا کہ جب اسلام آباد آؤ تو چکر لگانا. اب وہ چکر لگانے کے لیے گئے جی ایچ کیو میں, 5 گھنٹے کا چکر لگایا انہوں نے. اس کے بعد کہتے ہیں میں ویسے گپ شپ لگا رہا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ گئے, 7 گھنٹے کا چکر لگایا انہوں نے. تو کہتے ہیں میں ویسے ملنے گیا تھا, کیونکہ انہوں نے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ پہ غیر مشروط حمایت کی تھی. اس کے اوپر وہ یہ اپنے طور پہ پرسیو کر بیٹھے تھے کہ ہم پہل کرتے ہیں, اور ریاستی ادارے جو ہیں ہمیں یہ پاناما وغیرہ اور یہ جتنے بھی ہیں اس میں تھوڑی سی معاونت کریں گے, اور ہمارے اوپر کیسز لوز ہو جائیں گے. انہوں نے وہ پرسیو کیا. اس کی یہ سلسلے کی کڑی تھی کہ زبیر صاحب گئے باجوہ صاحب سے, اور انہوں نے جا کے این آر او کے اوپر بات چیت کی. وہاں سے ان کو یہ ملا کہ دیکھیں پولیٹیکل جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹس ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ آپس میں نپٹیں. دوسری دفعہ پھر جب یہ میاں صاحب کو انہوں نے بتایا, پھر یہ دوبارہ دوسری دفعہ گئے, اور پھر انہوں نے میاں صاحب کو بتایا. سیکوینس چلتا رہا, اور انہوں نے پہلے ڈینائی کیا کہ یہ میاں صاحب کی اجازت کے بغیر گئے ہیں, یہ ہماری طرف سے نہیں گئے. بعد میں ان کو پھر
ان کا اسپوکس مین بنا دیا گیا. تو یہ ایک بونچال ہے نون لیگ میں. اس بونچال کا پیک ٹائم آ رہا ہے باغی گروپ جو نون لیگ میں آ رہا ہے، جس کا آپ نے اپنی تمہیدی اس میں ذکر بھی کیا بعد میں. نون لیگ میں بھی رفٹس پڑ رہی ہیں اس طرح کے بیانات کے اوپر. اب بھی یہ تو آپ کو تصویریں ہم یاد دیکھ رہے ہے ہیں. حمزہ، سوری ٹو انٹرپٹ، کیونکہ جب ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب کی یہ جو حکومت ریاستی اداروں کے اگینسٹ جو ایک اسپیچ ہے ود ان پی ایم ایل این بہت لوگوں میں ڈسٹربنس ہے. بالکل. تو اگین پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دلوا دینا، اور ایک سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے اس طرح کی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پی ڈی ایم میرے پیچھے ہے اور میں ان کا امام ہوں. یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ مولانا صاحب کی بھی غلط فہمی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، اپنے پولیٹیکل منشور اور ویژن میں اگر کوئی جماعت کلیئر ہے نا اس وقت پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں، وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. وہ اس کو اپنے منشور کا پتہ ہے، اپنی ریڈ لائن کا پتہ ہے، کمپرومائز کس لیول پہ کرنا ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس طریقے سے کوئی سٹیٹمنٹس بھی وہ کریں گے بھی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں پاکستان آرمی یا فوج جو ہے یہ مین سٹیک ہولڈر ہے، اور اس طریقے سے ریاستی اداروں کو آپ اگر سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. جی رکھ نہیں سکتے حمزہ. اور اگر اس طریقے کی اسٹیٹمنٹس ہم دیں گے تو آئی تھنک سو گتھی مزید الجھے گی، سلجھے گی نہیں. وہ تو سوسائڈ کر رہے ہیں نا جی. یہ تو میاں صاحب سیاسی خودکشی کر رہے ہیں نا. صحیح. یہ کیوں اس طرح کے الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں؟ ان کے پاس آخری یہ بات ہے کہ ہم عوام کو فوج کے خلاف اکسائیں، لیکن آئی تھنک سو وہ اس طریقے کا ایک بیان جو نیریٹو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بلٹ اپ نہیں ہونا. کے پی کے لوگوں کو کیسے آپ اکسائیں گے اس کے خلاف؟ پنجاب کے لوگوں کو کیسے؟ پوری فوج جو ہے وہ ہر صوبے کے نمائندے اس میں ہوتے ہیں، ایک ریکروٹ سے لے کے جنرل تک پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور آپ کس کس کو وہ کریں گے؟ تو یہ ایک بہت دیکھیں نا، عبدالقادر بلوچ والا معاملہ آ گیا نا سامنے، ثناء اللہ زہری کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی جنرل عبدالقیوم خان جو ہیں سینیٹر، ان کا بھی سامنے آ جائے گا. یہ بھی دنوں کی بات ہے، اب دیکھتے جائیے گا. یہ بیچ میں انہوں نے ہولڈ کر لیا نا کچھ دن، آپ ذرا دیکھیے گا. اب مسئلہ یہ ہے سارا پولیٹیکل ڈرامہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. آج جو اخبار کی زینت بنی ہے تصویر، جو اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی حمزہ شہباز کی اور مریم صفدر کی جو ملاقات، ہاں آج وہ اخبار میں چھپی ہوئی تصویر، اور پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے اور جس طریقے کا جو پوسچر ہے تصویر کا، اس کے اوپر اب آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل ایک ہیں. The most happiest person in Pakistani politics is Shehbaz Sharif, who is tensionlessly sleeping in jail. And the second most happiest person in Pakistani politics is Maryam Nawaz, جس نے یہ کہا ہے کہ چچا سے جان چھٹی ہے، ان دونوں کو باپ بیٹے کو سائڈ پہ رہنے دو. اچھا، یہ اس پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوز رکھتے ہیں، اور پارٹی کے باہر بھی میں اب اسی طرح کے ہی الفاظ وہ کر سکتی ہوں، کوئی اس سے زیادہ بڑے لفظ میں بولنا نہیں چاہتی. چلیں حمزہ، اگر بات کریں کہ سیاست کے اوپر چل رہا ہے یہ سارا کچھ ہے، تھوڑا سا اگر آ جائیں ہم گورنمنٹ کی طرف. کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے حکومتی ترجمانوں کو کہا کہ آپ نے صحیح جواب دینا ہے، جو ریاستی اداروں کا جو مخالف بیانیہ ہے اس کا بھی آپ نے بھرپور ریاستی اداروں کا دفاع کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا کہ اپوزیشن کا جو ایجنڈا ہے اس کو بھی آپ نے صحیح تگڑا جواب دینا ہے. ابھی بھی اپوزیشن کے پاس، میں نے آپ کو بتایا، کوئی ایجنڈا نہیں ہے تنقید کا. یہ ود ان دا گورنمنٹ یہ ڈسٹربنس ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے درست کریں. کس بات پہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ جی مہنگائی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے ساری پی ڈی ایم چل رہی ہے نا کہ جی ہم تنگ آ گئے. ہم کس سے تنگ آئے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں نا. میرے تو کورٹ کیسز نہیں چل رہے نا کہ میں کہوں کہ جی میں خان صاحب کی گورنمنٹ سے تنگ آ گئی. ایک بات یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اتنی لمبی تحریک چلا رہے ہیں، اتنی زیادہ جماعتوں کو آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور مختلف صوبوں میں صوبائی لسانیت کو آپ ہوا دے رہے ہیں، مذہبی لسانیت کو آپ ہوا دے رہے ہیں. آپ سیدھا اسمبلی سے ریزائن کر کے باہر کیوں نہیں آتے؟ مصطفیٰ کمال ہیں پاک سرزمین پارٹی، انہوں نے اس دن یہ بیان دیا، میں ان کی بات دہرا رہا ہوں یہ جملہ. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ڈرامہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ 1 گھنٹے میں گورنمنٹ ختم ہو سکتی ہے، دیں ریزائن باہر آئیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر کے ریزائن دے کے باہر آئے گی؟ کبھی بھی نہیں. وہ پاگل ہے. انہوں نے اپنی ٹائم منی انرجی لگائی ہوئی ہے اس صوبے کے اوپر، جو بھی وہ کام کریں، جو چاہے انہوں نے سرو کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن لوگوں کا مینڈیٹ ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے. لوگوں کا مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، عوام بھی کر رہی ہے، ہمیں میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. یا تو وہ دیں نا، اور یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک ڈیسیژن لیں، عوام کے سامنے سرخرو ہو جائیں. لیکن ایسا نہیں ہونا سائمہ، آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں.
یہ آپ دیکھتے جائیے گا. اچھا ایک اگلا کمپرومائز دیکھیے گا ذرا بڑے زبردست لیول پہ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے. یس بالکل. اوکے میں مسلم لیگ نون کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز کریں یہ گے. کمپرومائز بالکل کریں گے. کل پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو وفاقی سابق جو تھیں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن انفارمیشن ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کو پنجاب میں تعینات کر دیا گیا. کیا وہاں پنجاب میں تھوڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے ڈیسیژن لیا گیا ہے کیا؟ دیکھیں فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہے نا فیڈرل منسٹر بھی رہی ہیں, وہ انفارمیشن کی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی انفارمیشن منسٹر رہی ہیں. ان کے بارے میں 2-3 چیزیں یہ میڈیا کے حلقے میں جو کلیئر ہے نا, ہم بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بھی جانتی ہیں, ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں. شی از اے ویری فائن لیڈی. ان کے اندر ایک منجے ہوئے جو وزیر ہوتے ہیں نا, وہ والے جراثیم ان کے اندر ہیں. تجربہ بھی ان کے پاس ہے, اور مشکل ترین وقت میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے گر بھی ان کے پاس ہیں, اور وہ کرتی بھی رہی ہیں, اور میڈیا فرینڈلی بھی بہت ہیں. میڈیا فرینڈلی بھی ہیں وہ, بالکل آپ نے ٹھیک یہ کہا ہے. کہیں بھی کسی صحافی کو مسئلہ ہو تو وہ ضرور پہنچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کو لگایا, پھر رانا ثناء اللہ کو ہٹا دیا. آپ نے پرویز رشید کو لگایا, پھر بعد میں اس کو ہٹا دیا. پھر آپ نے مشاہد اللہ صاحب کو لگایا, اس کے بعد ہٹا دیا. تو یہ جو وزیروں کی اونچ نیچ ہوتی ہے نا ود ان پارٹی, یہ شفلنگ ہوتی رہتی ہے. اب یہ شفلنگ جو ہوئی ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہٹایا اور میڈم کو ادھر لگا دیا انہوں نے. ایکچولی یہ پتہ نہیں اب آپ کا یہ سبجیکٹ ہے یا نہیں, لیکن ہوا یہ تھا کہ میڈم کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا, وہ اور اس جو پچھلا الزامات اور اس طرح کے ایپیسوڈ چلی تھی, اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا. بعد میں انکوائری ہوئی تھی اینڈ شی واز فاؤنڈ انوسینٹ. اچھا اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ تگڑا صوبہ ہے جس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیویزم یہاں پہ زیادہ ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آگے کچھ آ رہے ہیں مارچ میں سینٹ کے الیکشنز, اس کی پریپریشن, اس کی لابنگ, اس کی کیمپین, صرف ماؤتھ پیس نہ سمجھیں. دیکھیں فیاض الحسن چوہان بینگ انفارمیشن منسٹر پنجاب بڑا زبردست جا رہے تھے, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن صرف آپ نے ماؤتھ پیس نہیں بننا ہوتا نا, آپ نے اپنے کان آنکھیں کھولے, آپ کو کچھ اور بھی کام کرنا پڑتا ہے. لابنگ کرنی پڑتی ہے, کہیں ملنا پڑتا ہے, کسی کو منانا پڑتا ہے, کسی کو لے کے آنا پڑتا ہے, فیور میں لانا ہوگا نا. جی بالکل. دیکھیں نا آپ نے بھی تو نیریٹو بلڈ کرنا ہے نا, تو وہ نیریٹو آپ میڈیا کے ذریعے بلڈ کریں گے. وہ اب میڈم فردوس عاشق امان کے اوپر فیڈرل منسٹری سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. اوکے آپ یہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وفاق سے وہ پنجاب میں چلی گئی, بٹ آئی تھنک سو یو آر رائٹ کہ انہیں نہیں, وفاق جو ہے وہ تو اسلام آباد ہے اور یہاں سے بیٹھ کے سارے صوبوں کو کنٹرول کرتا ہے, تو پنجاب تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا صوبہ ہے. ویل دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ یا جی چینجنگز ہوئی, یہ بھی کس حد تک جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہیں. جلدی سے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے حمزہ کووڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نمبر آف کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بالکل ہی الٹ ہو جاتا ہے نا ایجنڈا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بڑی مدد کی, ہم نے اتحاد کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. ابھی سیکنڈ ویو جو ہے اس کا اناؤنس تو ہو چکا ہے, ڈاکٹر فیصل نے بتا دیا. NCOC میں بہت انٹینسو ڈبیٹس ہوتی ہیں, بہت کمپریہنسو اس کے اوپر انالیسس کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے صرف, یہ ساری دنیا کے انسانوں کا معاملہ ہے. ہمارے پڑوس میں انڈیا کی حالت آپ دیکھ لیں, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوڑا پھینکنے کو جگہ نہیں ہے, گھر میں ٹوائلٹ بنانے کی جگہ نہیں ہے, اور وہ غلاظت والا ملک جو ہے ادھر انسان مرتے جا رہے ہیں. پاکستان میں کم از کم کلینلینس کے اوپر لوگوں کو شعور آیا بہت. جراثیموں سے بچاؤ کے طریقہ کار اب دیکھیں نا, پہلے شروع میں ماسک جو تھا یہ صرف وہ حضرات پہنتے تھے جن کو الرجی ہوتی تھی, یا وہ جو بائک پہ ٹریول کرتے ہیں, سے لگتے تھے ایسے لوگ بھی بالکل. اور اب وہ سارے لوگ جو ہیں ماسک کی طرف مائل ہو گئے ہیں, گلوز کی طرف, سینیٹائزر کا یوز جو ہے یہ عام ہو گیا ہے. ابھی پاکستانی عوام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جس مومنٹم اور ارادے کے ساتھ ہم نے فرسٹ ویو کا مقابلہ کیا, ہم انشاءاللہ اس سے بہتر سیکنڈ ویو کا مقابلہ کریں گے. اچھا جلدی سے مجھے یہ بتا دیں, کیا گورنمنٹ دوبارہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی متحمل ہے, یا کوئی ڈیسیژن دیکھیں مراد راز صاحب ہیں جو پنجاب کے منسٹر ایجوکیشن, اور جو شادی ہالس بھی ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا. جی میں بتاتا ہوں. یہ جو مراد راز صاحب ہیں نا, انہوں نے ٹویٹ کی تھی 2 دن پہلے, تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اسکولس کو, شفقت محمود صاحب نے بھی کل کہا, شفقت محمود صاحب نے بھی کہا, ابھی تو یہ اس طرف ایسے بائی دا وے یہ بات نہیں جا رہی اسکول بند ہونے میں. اسکولوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اپنے, یہ چونکہ ہمارے بچے سب کے, پوری قوم کے یہ بچے ہیں,
ان کو کووڈ سے بچانے کے لیے میکسیمم جو ہے نا ایفرٹس کریں اور پوری انرجی لگا کر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں. اگر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہتا تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اسکول چلتے بھی رہیں گے, کووڈ کا مقابلہ بھی ہوتا رہے گا. شادی ہالس کا جہاں تک مسئلہ ہے, میں نے ریسنٹلی ایک شادی اٹینڈ کی, یہ سیزن چل رہا ہے, اس میں بہت زیادہ شادیاں اور یہ ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ریلیکس ہیں ابھی تک. اچھا ان کو موٹیویٹ کرنے کی اور اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ مشینری کو بھی یہ چاہیے, میڈیا کو بھی یہ چاہیے. ہم اب دیکھیں کہ جب بھی موبائل پہ کال کرتے ہیں ہمیں تو وہ بھائی جان ایک کی آواز میسج, آتی ہے, ہاں جی, تو بجائے اس کے کہ اس کو سنجیدگی سے سنیں, نہیں ہم تو کبھی بھی نہیں اور سنتے ہم اپنا موبائل ہی سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ کہ ابھی بیل جا یہ رہی بول ہے. لیں ہم بعد میں جب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیجول رسپانس دیتے ہیں نا, ہمیں ریگولر رسپانس دینا چاہیے. ابھی پچھلے 2-3 دن میں ہم نے جس طریقے سے دیکھا ہے کہ نمبر آف کیسز بڑھ رہی ہیں, آئی تھنک سو وی ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف اٹ. آئی مین انڈیویجولی بھی ہمیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. ہر نوٹس صرف حکومت کو یا سپریم کورٹ کو نہیں لینا ہوتا. اچھا ایک بات آپ میرے خیال میں پروگرام کلوز کرنے لگی ہیں, لیکن وہ بات رہ نہ جائے, وہ دوبارہ میں پہلے جو سیگمنٹ تھا ہمارا میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. میاں صاحب نے جو سلوگنز دیے ہیں پاکستانیوں کو, کیا دیے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو, محکمہ زراعت, سویلین سپریمیسی, مجھے کیوں نکالا. اب یہ 4 کی 4 باتیں جب انہوں نے عوام کو موبلائز کیا تھا, اس کے بعد ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آرمی امینڈمنٹ ایکٹ بل پہ آپ نے غیر مشروط قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لیا تھا, جاوید چودھری نے کالم میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو پرابلم کہاں سے ہوا ہے؟ پرابلم تو وہی ہو گیا نا جناب, انہوں نے فیور دی تو پھر اب فیور چاہیے بھی تو نا. ان سے فیور مانگی کس نے تھی؟ آپ کے پاس اوپن فورم تھا, آپ نہ دیتے. شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا ہم نے نہیں دینا ووٹ. اچھا خرم آپ نے دستگیر شاہد صاحب نے خاقان کہا تھا عباسی کہ صاحب ہمیں کی بات امینڈمنٹ کر کرنی دی, چاہیے. پروگرام میں وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہوں, لیکن چونکہ حمزہ پھر سیاست پہ آ گئے 1 منٹ میں. کل خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ملک چلانا ہے تو نیب کو تالا لگا دیجیے. ہاں تو نیب کو تالا لگا دیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے اپنے مدرسے سے پڑھ کے عالم دین بن گئے ہیں, تو شاہد خاقان عباسی صاحب خود سے ہی بے گناہ ثابت ہو جائیں گے اور جتنے ایلیگیشن لگے وہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اوور سائٹنیس ایک ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہی سیاستدانوں میں لوگ بری ہو کے نکلے ہیں نا, سعد رفیق وغیرہ نکلے ہیں نا, تو اگر آپ نے نیب کو تالا لگانا تو آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ نہیں سعد رفیق کو غلط چھوڑا انہوں نے. اچھا یہ پھر ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ حمزہ کے ساتھ ہم کسی دن بیٹھیں. نیب بنایا کس نے, نیب کا قانون میں امینڈمنٹس کون لایا, سیف الرحمان صاحب کو جانتے ہیں سارے. جی, تو ان ساری چیزوں کے اوپر ایک پھر وقت درکار ہے جس کے اوپر بات کی جائے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ریپیٹیشن آف ٹاپکس ہوتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں ہمارے سننے دیکھنے کو کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہمیں مل جاتی ہے. اور حمزہ کا جو یہ کہنا ہے, اور میرا بھی اس کے اوپر بلیف ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر اوور سائٹ کرنا, وہ بھلے گورنمنٹ ہو, بھلے اپوزیشن ہو, بھلے کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے اوپر بہت ضروری ہے. ہم ہر چیز کو جو ہے سیاست کی نظر نہیں کر سکتے. اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.